बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सर वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद। यही शायद चीज़ चाह रहे थे कि इतना प्रेस कर दिया जाए सुहेल आफरीदी को या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनकी वजारत आला के नुमाइंदगी से लेकर अब तक जिस तरीके से उस शख्स को दबाया जा रहा है, शायद उस रिएक्शन की तवक्को दे रहे थे, और वो रिएक्शन अभी 4 सदा में नजर आ गया है। जो उस शख्स ने कह दिया वो पहुंच गया अवामी अदालत। उसने कल यही कहा था ना, मैं किसी अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं अवामी अदालत में जाऊंगा, मैं सड़क पर आऊंगा। ये तमाम चीज़ें हैं। जी हाँ, कुछ डिटेल्स, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस खिताब के अलावा भी मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कोई 3 खबरें ना, वो कहते हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसलिए पहली बार सुना वो मेरा सुसर मेरी मर्जी। वो जो एक ज़माने में था ना, जब पाकिस्तान ने मई की जो जंग जीती है इंडिया के साथ, बनियानुल मरसूस, उससे मुतल्लिक था कि ये सारी प्लानिंग जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब ने की थी। और आज कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि भाई असल फील्ड मार्शल जो है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं है। जी हाँ, वो ये कह रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कानूनी हुई है, जो केस नहीं लगना था वो लगवा दिया, और लगाया भी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब। सारी बात है, या तो वो उसको पूरे खुड्डे लगाने के चक्कर में है मुकम्मल तौर पर, और वो सोमवार को वो केस समाप्त के लिए मुकर्रर किया गया है। वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर पंजाब पुलिस जिस तरीके से आई, आज तो लगता है पंजाब पुलिस अपनी कारकर्दगी नहीं बता रही थी। पंजाब पुलिस तरदीदें दे रही थी, तावीलें दे रही थी, अपनी पोजीशन को क्लियर कर रही थी। वो भी मैं आपके साथ रखता हूँ। बात तो सारी बातें सबसे ज़्यादा अहम वही है, जलसा गाह जिसको सरकारी मीडिया कह रहा था, ओहो बंदे ही नहीं पहुंचे, 4 सदा एएनपी का गढ़ है। था, है नहीं। बाकायदा तौर पर एएनपी के ऐसी जमात है जहां से इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया है। इसीलिए एम एल वली साहब को बलोचिस्तान से एक सेंटर बनाया गया, और कोई रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं। और उधर वो कहते हैं, वो लाल काले जिन्होंने आज़ाद टीवी वगैरह, वो कहते हैं वो बंदे ही नहीं पहुंचे। वो सर मेला लगा, ऐसा लगा कि कमाल कर दिया 4 सदा में। हालांकि मैंने भी फील्ड में इलेक्शन के दिनों में मैं इधर गया था। आप यकीन जाने, वली बाग के बाहर जो दुकानें हैं ना, वली बाग के बाहर जो दुकानें, मैं एमएल से ही, मेरा इंटरव्यू था मेरा, तो वली बाग के बाहर लोग एमएल वली साहब या एएनपी के हवाले से सख्त रिजर्वेशन रखते थे। और आज वो साबित, उन्होंने जो कहा वो तो खैर मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन पहले जरा मैं, जिसे कहते हैं वाह कायद वाह, यही कहा जाएगा जी। कैप्टन टैड सफदर साहब कहते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा, अब सर सुने, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा, एक ट्वीट नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक इंटरव्यू नहीं किया, एक मुलाकात नहीं की। क्या कहा शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने, कि मैंने 6 एटमी धमाके करके इंडिया को जवाब दिया था, मैंने 6 एटमी धमाके करके इंडिया को जवाब दिया था, मुझे जवाब चाहिए वरना इस्तीफा दे दो। वाह, ये उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा। फिर कहते हैं, फिर 7 तैयारे गिराने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन किया, कायद मोहतरम आपने 6 धमाके कहे किए थे, हमले 7 कर दिए। वाह। तो इसका मतलब है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल का खिताब मिला, उन्हें नहीं मिलना चाहिए था ना, वो तो नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए था। सारी प्लानिंग वही है। अच्छा, मजे की बात यह है, ज्वाइंट चीफ की जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ साहब दे रहे थे। मैं ये इसलिए जल कट के बोल रहा हूं कि इस तमाम सिनेरियो में एक ट्वीट नहीं आया, एक बयान नहीं आया। ऐसा था जैसे इनके सरों पर परिंदे। नहीं सर, जिसका क्रेडिट है उनको दें, पाक अफवाज का क्रेडिट, पाकिस्तान एयरफोर्स का क्रेडिट। आप तो खुद कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि मैं स्विमिंग पूल में था जब मुझे पता चला, यही बता रहे थे ना। बहरहाल वो कहते हैं मेरा ससुर मेरी मर्जी, तो कैप्टन सफदर साहब ये बात कह रहे तो चले, हम ये भी मान लेते हैं। मानना तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन ये भी माने। इधर पंजाब पुलिस के आईजी साहब आए। अच्छा, डॉक्टर उस्मान साहब, चाहे इसके कि हालिया इनकाउंटर्स में, जिसमें बहुत से ऐसे इनकाउंटर्स हैं जिन पर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं, तो सुहेल जफर चट्टा साहब सीसीडी के सरबराह आईजी हैं, तो कहा जा रहा है कि सुहेल जफर आईजी साहब को रिपोर्ट नहीं करते, और डायरेक्ट मरियम नवाज साहबा को रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसी लगा था कि शायद तावीलें दी जा रही हैं कि जिन्होंने कहा जी हम दोनों एक ही पेज पर हैं, और ये भी सब चीज़ें बताई जा रही थी। फिर बताया कि मरियम नवाज साहब ने कहा बच्चे और औरतें मेरी रेड लाइन है, सब। तो सवाल आया उन्हें
اور انس رضوی کو ساتھی چھڑا کر لے گئے تھے اس دن. یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں، ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ آئی جی پنجاب کہہ رہا ہے، جس نے 9 مئی کی رات کو 2 دن میں 48 گھنٹوں میں 7,500 بندہ جیو فینسنگ کے ذریعے گرفتار کیا تھا، کہ جو اس علاقے کی سراؤنڈنگ کے اندر موبائل بھی استعمال کر رہا تھا وہ زیر حراست تھا. یہ وہ بندہ کہہ رہا. تو میں تھوڑا مسکرائے دوں اس بات پہ، کیونکہ ایسی تو کئی چیزیں، کئی لوگوں کی باری. میں عمران ریاض خان صاحب لے لیں، اس کے علاوہ آپ ان سے متعلق لے لیں انتظار پنجوتا صاحب، اور ایسے پوری داستان ہے. آئی جی صاحب تو یہی کرتے رہے، اور بھائی جی صاحب نے پھر سعد اور انس رضوی کے بارے میں کہا. آپ کو ایسا لگتا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں ہوتا ہے کہ آئی جی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو میں مان جاؤں گا نا. میں کہوں گا جناب کمال کر دیا انہوں نے، کمال کر دیا انہوں نے، اور اینڈ ہی کر دیا. کہ سعد اور انس رضوی پولیس یا کسی خفیہ ایجنسی کے پاس نہیں، ہم تو خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ اکبر، یہ چیز ہے جی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، ادھر سپریم کورٹ پہ جو کیس لگا وہ پہلے بتا دوں، تو پھر میں بتاتا ہوں سہیل آفریدی صاحب نے کیا ہے. شبلی فراز صاحب کو نااہل کیا گیا سینٹ سے. اچھا، اس کے بعد عمر ایوب صاحب کو نااہل کیا گیا. عمر ایوب صاحب کا تو شیڈول بھی جاری ہو گیا. بار بار کوشش کر رہے تھے، بار بار ان کو جس لوور کورٹ نے ان کو نااہل کیا تھا، تو سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پر درخواست دی گئی تھی. تو اب پتہ چلا جی جسٹس امین الدین صاحب جو ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سوموار کے دن یعنی 27 اکتوبر کو سماعت کرے گا. معاملہ پورا طے کرنے والا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے عمر ایوب کی پارلیمنٹ میں موجودگی، وہ بھی شبلی فراز کی پارلیمنٹ میں موجودگی کیسی ہے. اب ذرا یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کو عمر ایوب کی جگہ محمود خان اچکزئی قبول ہے تو یہ فیصلہ عمر ایوب کے خلاف آئے گا. سسٹم کو شبلی فراز صاحب کی جگہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب قبول ہے تو پھر شبلی فراز صاحب کے خلاف فیصلہ آئے گا. وہ کہتے ہیں سسٹم کے پاس آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے. تو پہلے یہ خبر تھی، میرے لیے کافی بڑی خبر تھی، تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں. اچھا، اب آؤں ذرا جس کی بنا پر میں نے کہا تھا تنگ آمد بجنگ آمد. سر اچھی خاصی رونق، کمال رونق تھی جلسہ گاہ پہ، اور مزہ آیا اس جگہ پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ANP کا گڑھ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اب کسی عدالت میں جاؤں گا، عوام کے پاس جاؤں گا. تو سر سن لیں اس بندے کے الفاظ. انہوں نے کہا کل میں نے خیبر امن جرگہ، ادھر کی بھی تیاریاں شروع ہو چکی ہے، خیبر امن جرگے میں جا رہا ہوں. اب ہم بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کریں گے. آج صبح بھی ہمارے SP شہید ہوئے، اور ہمارے 4 اہلکار شہید ہوئے. انہوں نے کہا یہ بند کمروں کے فیصلے کی وجہ سے ہوئے ہیں، نہیں ہو گئے بند کمرے ہمیں. اور ایک بات بتاؤں سر، پاکستان تحریک انصاف کی جو KPK کی حکومت ہے، اس کے موقف میں اور فوج کے موقف میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ یقین جانے کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ جو سپوائلرز ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں. ان سب سے کسی نے انکار ہی نہیں کیا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے، مگر یہاں انگوٹھا رکھ کے نہیں کرا ہوں نا یار. پبلک ہے نا، ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں، کیوں صحیح کو بھی غلط کر رہے ہیں. میری نظر میں کچھ، میں نے جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جتنا میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں دفاعی تجزیہ کاروں سے بھی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کر رہا ہوں، تو مجھے تو کہیں بھی نہیں لگ رہا یہ سپوائلرز ہیں. سیم اسی طرح سندھ نے پنجاب پہ حملہ کیا، سپوائلرز تھے، کچھ بھی کوئی بات ہی نہیں تھی. اور چائے کی پیالی میں بھی طوفان نہیں تھا. اب سنیں، انہوں نے کہا اب انصاف سڑکوں پر ہوگا. مجھے کہا گیا 4 سدہ نہ جاؤ، خیبر نہ جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مارے جاؤ گے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جینا مرنا اس قوم کے لیے ہے، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں. ہم عمران خان کے لیے جئیں گے اور عمران خان کے لیے ہی مریں گے. میں پورے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ میں تمام فیصلے عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی کروں گا. کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ میں مصلیحت سے کام لوں گا، تو نہیں، پالیسی صرف اور صرف عمران خان صاحب کی چلے گی. کرا دے میری ملاقات، سب سے زیادہ بہتر ہے. ادھر میلوں میلوں کے نعرے بھی لگائے نا، وہ ان کو کہتے ہیں ایمل بری خان صاحب، وہ اچھا ان کی ایک چھیڑ ہے، یہ کہا جاتا ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ ان کا کیا مطلب ہے، لیکن بہرحال مجھے سوٹ نہیں کرتا.
تو سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کا اتنا بھی لیول نہیں ہے کہ میں اس پر 1 منٹ کی تقریر کر سکوں. جی ہاں، نے کہا میں اس پہ بات نہیں کرنی. نے کہا جس دن میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے لیا گیا انہوں نے کہا یہ ہمیں قبول نہیں ہے. میں عوام سے پوچھتا ہوں کیا میں آپ کو قبول ہوں کہ نہیں ہوں؟ پھر عوام نے کہا سر آپ ہی تو قبول ہے. مگر ابھی تو باتیں ہیں نا سر، ابھی پریکٹیکل دیکھنا کیا ہے. ابھی جرگہ کل کا ہے، اس سے پتہ چلے گا عوام کی آواز کیا ہے، پھر اس عوام کی آواز کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. یہ ہے جب سٹارٹ ہی اس بندے نے تقریر جس پہ جملے سے کیا نا جو شعر وہ سننے، انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، مجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. یہ شعر سے خطاب ہے تو سمجھ میں آ گئی کہ جناب کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا وزیر، اچھا ادھر احمد خان نیازی عمران خان سے کہہ رہے رشتے دار ان کے بھی وارن شارٹ ہے تو وہ ادھر کے پی کے میں ہی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا وزیر اعلیٰ سے ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی. جنید اکبر ہوں، سہیل آفریدی ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، ہم عمران خان کی رہائی کا روڈ میپ دیں. سہیل آفریدی صاحب گزارش ہے کہ وہ خان کی کال کا انتظار نہ کرے، خان کبھی اپنی رہائی کی کال نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا. تو سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے جئیں گے اور عمران خان کے لیے مریں گے، ہم انصاف سڑکوں پر ہوگا، پالیسی صرف عمران خان صاحب کی چلے گی اور کچھ بھی نہیں. اب کل 25 اکتوبر کا وہ جرگہ ہے سر، وہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال سہیل آفریدی نے جلسے میں کہا ہے بہت جلد عمران خان صاحب ایک اہم کال دیں گے، تیاری کر لیں، پارٹی کی طرف سے جلد ہدایت آنے والی ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا میں جلسے کا آغاز پہلا پبلک اپیرنس جو تھی وزیر اعظم نے، میں 4 سدہ سے اس لیے کیا کیونکہ 4 سدہ کی عوام سے نے یہاں سے ایک پارٹی کا صفایا کیا ہے اور وہ ANP ہے نا سر، اور کون سی ہے، اور کون سی ہے. بہرحال بہت ہی عقل مندی اور پیشنس کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب چل رہے ہیں. وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں جس کو شاید کرنے میں کچھ سٹیپس وہ اٹھا سکے. دیکھو اتنے حادثات ہو چکے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ جب وہ بولتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، عقل مند آدمی ہے سہیل آفریدی. آپ فیڈ بیک میں مجھے آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.